أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے پاس نہ پھٹکو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ یہ سورہ بقرہ کی 187 نمبر کی آیت کا آخری حصہ ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں روزے کے متعلق احکامات بیان ہو رہے تھے، ساری تفصیلات روزے کی پچھلے ایک رکوع سے چل رہی تھی، وہاں تک ختم ہو گئی بات۔ آخری بات یاد رکھنے کی روزے اور رمضان کے متعلق یہ ہے کہ رمضان کا اور روزے کا احترام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے بدبختی کی وجہ سے اس کو بھی، اور جو شرعی عذر کی وجہ سے شرعی رخصت جس کو حاصل ہے، جیسے کہ مسافر یا مریض یا وہ عورتیں جو اپنے خاص ایام میں وقت گزار رہی ہیں، جو شرعی رخصت ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ رمضان میں روزہ نہیں بھی رہ رہے ہیں شرعی عذر سے، تو بھی اس کا احترام کرنا، لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں پھرنا چاہیے۔ یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے بالکل ایسا رہنا جیسا آپ روزہ رہ رہے ہیں، یہ احترام ہے رمضان کا۔ اور آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے تعلق سے بات بتائی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، وہ عبادت ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہر جانے کے ہے، رک جانے کے جو کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں رک جانا، مسجد میں ٹھہر جانا۔ خاص شرائط کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی شرط تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی ہے کہ جیسا کہ پہلے روزے کے تعلق سے جو حکم میں جو تبدیلی آئی تھی کہ راتوں میں کھانا پینا اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی جو اجازت دے دی گئی تھی، حلال کر دیا گیا تھا، اس میں سے ایک حصہ تو اعتکاف کی صورت میں بھی حلال ہی رہے گا، کھانا پینے کا جہاں تک معاملہ ہے روزے کی راتوں میں بھی، لیکن بیویوں سے مباشرت کا جو معاملہ ہے وہ جو مسجد میں معتکف ہوں گے ان کے لیے اجازت نہیں رہے گی۔ اور مسجدیں فقہاء نے بتائی کہ کیسی ہونی چاہیے، جہاں پر جماعت ہوتی ہو، جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، ایسی مسجدوں میں اعتکاف کرنا ہوگا۔ جہاں پر جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا ہو وہاں پر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی اہم شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے در پر اپنے آپ کو ڈال دے اور اسی کے ذکر میں، اسی کی یاد میں، اسی کی عبادت میں، اسی کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دے، اور کوئی اور کام نہ کرے، بس ایک فقیر کی طرح اپنے آپ کو وہاں پر ڈال دے اس کے در پر، جس کی جو انتہا سے زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہی کر سکتا ہے، جو انسانی ضروریات کی تکمیل کے واسطے ہیں، جیسا کھانا پینا اور اس کی حاجتیں پوری کرنا، ٹوائلٹ جانے کا اور کھانے پینے کا جو جہاں تک مسئلہ ہے، یا نہانے کا، غسل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے مسجد کے باہر نکل کر بھی اگر ضرورت ہو تو، نہ اس کے علاوہ دیگر سارے کاموں کو موقوف کر دینا ہوگا حالت اعتکاف میں۔ اور یہ سنت اعتکاف جس میں ذکر کیا جا رہا ہے اعتکاف کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ 20 رمضان سے شروع ہوتا تھا اور پھر شوال کا چاند دیکھ کر ختم کیا کرتے تھے۔ سنت اعتکاف تو 10 دن کا ہوتا ہے جس میں روزہ بھی شرط ہے، لیکن جو نفل اعتکاف ہے یہ تو سنت اعتکاف ہو، نفل اعتکاف کے لیے
کوئی شرائط زیادہ نہیں ہیں، وہ کبھی بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ ایک دن 1 گھنٹے کے لیے بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف کی، کہ میں مسجد سے نکلے تک جو ہے میں اعتکاف میں رہوں گا یا اللہ، تو وہ اس اعتکاف میں شمار ہوگا۔ تو اس طریقے سے نفل اعتکاف میں زیادہ شرائط نہیں ہے، اس کی مدت بھی نہیں ہے، جب جیسا چاہیں جو ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کا اعتکاف کہاں پر ہونا چاہیے؟ عورتوں کا اعتکاف ان کے اپنے گھروں کے ان حجروں میں ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنا نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر کے رکھتی ہیں، وہاں پر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ نماز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی جگہ کو پسند فرمایا ہے اور افضل فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ ہاں، مسجدوں میں اگر سہولت ہو تو نماز کے لیے عورتوں کو آنے کی اجازت ہے، روکا نہیں گیا تھا، عہد نبوی میں بھی نہیں روکا گیا تھا، عورتیں آتی تھیں، اس وقت کا بات الگ تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ حالات خراب ہوتے گئے تو اس سے ان کو احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اب بھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، عورتیں مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں، پاک و صاف ہیں تو، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ایسے جو ہے انتظامات نہیں ہوتے ہیں جہاں پر مسجد عورتیں اور مرد داخل ہو سکے، اور الگ سے ان کے لیے انتظام نہیں ہو سکتا، تو پھر وہاں پر خلط ملط ہو کر جانے کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے ان کا اعتکاف کہاں پر ہوگا؟ ان کے گھروں کے حجروں میں ہوگا جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں۔ یہاں تک اعتکاف کی ساری تفصیل آ گئی ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر جو ہے، آپ دیکھیے کہ اسلام کا مزاج کیسا ہے کہ جہاں پر کہیں پر جو ہے معصیت اور گناہ کا پہلو اور بے حیائی کا پہلو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلو جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر جا کر اس کو اختیار کرنے سے نہیں روکا، اس سے تجاوز کرنے سے نہیں روکا، بلکہ کیا کہا؟ اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی قریب جانے سے ہی روک دیا ہے، اس کی سرحد پر ہی نہیں جانا، اس کے بارڈر پر نہیں جانا، یہ کہا ہے۔ مختلف صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے احکامات آپ کو ملیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فرمایا، زنا کے تعلق سے، زنا مت کرو مت کہا، زنا کے تعلق سے وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا کہا، یعنی اس کے جتنے مقدمات ہیں وہ بھی نہیں اپنانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فرمایا، بے حیائی کے کاموں کے چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چھپے ہوئے ہو یا کھلے ہوئے ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا فرمایا۔ تو اس طریقے سے ایسے احکامات آپ کو ملیں گے جو اسلام کا مزاج بتاتے ہیں کہ اسلام اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے پاک و صاف رہیں، اور وہ ان حدود اور ان سرحدوں کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں جہاں پر اگر وہ پھرنے کی کوشش کریں گے، جہاں پر اگر وہ رہیں گے تو خطرہ ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے کہ وہ ایک نہ ایک دن وہ سرحد کو پار کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے اس کو جو ہے روکا گیا ہے ہر مقام پر، آپ دیکھیے۔ لیکن جو لوگ دین سے ناواقف ہیں، اس کی روح سے ناواقف ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں کہ سرحدات تک جانے کی اور اس کی حدوں کے پاس جانے کی، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، ابھی تو ہم صرف اتنا ہی کام کر رہے ہیں، جب گناہ کرنے کا وقت آئے گا تو ہم رک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب گناہ کا وقت آ جاتا ہے تو وہ سرحدوں کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ انتہائی باریک ہے، وہ ایسی ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی کہ کب ادھر سے ادھر پھلانگ جائیں آپ، اور پھر اس وقت آپ جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اس وقت جو ہے وقت نکل جاتا ہے ہاتھوں سے۔ تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں بار بار یہ بات کو جو ہے واضح کر دیا گیا ہے کہ تم سرحدات کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے حدود کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا، نہ صرف کرنا نہیں بلکہ اس کو اختیار بھی نہیں کرنا۔ کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو زنا کے قریب نہ جانے کی جو بات کہی گئی ہے کہ کیسے ماحول بنا دیا گیا ہے، یعنی مخلوط ماحول بنا دیا گیا ہے، چوتھ طرف مخلوط محفلیں ہیں، مخلوط یعنی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کو ایجوکیشن، ہر جگہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر پڑھ رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، سب ملے جلے ہوئے ہیں۔ وہیں سے شرارت شروع ہوتی ہے، وہیں سے شیطانی شروع ہوتی ہے، وہیں سے
خرابی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو روکا گیا ہے کہ یہ محفلیں جو ہیں وہی ہے جو زنا کے قریب لے جانے والی محفلیں ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فرمایا ایک مقام پر سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے ان مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے مومن بندیوں کو پھر الگ سے خطاب کر دیا گیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ بات بتائی گئی ان کو کہ تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نظریں اٹھنی جب شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بات اور آگے بڑھتی ہے، بات کرنا شروع ہوتا ہے، دوستی شروع ہوتی ہے اور مزید اس میں جو ہے تقویت ملتی ہے وہ رشتے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اس کو کاٹ دیا ہے کہ وہاں پر بھی نہیں جانا تم۔ وہ قریب نہ جانے والے جو مقدمات ہیں جو وہ گناہ کے، تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روک لگانی چاہیے، لیکن آج ہے کہ لوگ معاشرے میں جو ہے بالکل بے حیا انداز میں، بے حجابانہ انداز میں جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ماڈرن طریقہ ہے، ایڈوانس طریقہ ہے۔ نہیں، اس سے روکا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم اس کی حدود کے قریب بھی نہیں جانا۔ جو چیز خراب اور غلط ہے، جو گناہ ہے، تو معصیت کرتے کرتے انسان جو ہے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور گناہ کبیرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے قریب نہیں جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تقوی پرہیزگاری اس کو مل جائے، جیسا کہ روزے کی احکامات کے سلسلے میں بھی سب سے پہلے یہی بات آئی تھی ساری عبادتوں کے تعلق سے۔ اگر آپ دیکھیں اس میں تو یہی بات ملے گی کہ تقوی اختیار کرنے والا بن جائے بندہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی روح پاک و صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بن جائے تاکہ وہ جنت کے قابل ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کی روح جنت کے قابل نہیں ہوگی، صرف وہ جسمانی طور پر خیال کرتا رہے گا اپنے جسم کا اور اپنے بدن کا زندگی بھر، اور روح کی غذا اس کو نہیں پہنچائے گا اور اس سے پرہیزگاری نہیں کرے گا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو چیزیں حرام اور ناجائز قرار دی گئی ہے ان سے اگر اپنے آپ کو نہیں روکے گا تو اس کی روح گندی رہے گی اور وہ روح جنت میں جانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی روح پاک و صاف ہو جائے، ان کا جسم بھی پاک و صاف رہے اور ان کی روح بھی پاک و صاف رہے، تاکہ میرے پاس آئیں تو پاک و صاف حالت میں آئیں تو میں ان سے راضی ہو، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔